شکر ہے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، اللہ کا فضل خاص ہے۔ ہمارے والد صاحب کی کرامت ہے کہ ہمیں ان بزرگوں کی جوتیوں میں اللہ نے پہنچا دیا، ورنہ ہم تو یہاں اجنبی تھے، ہمیں تو کوئی جانتا نہیں تھا، نہ ہم کسی کو جانتے تھے۔ میں بنوٹ اور مدرسے کی چار دیواری کا ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا باہر کی دنیا میں ہوتا کیا، میں تو نکلتا بھی نہیں تھا باہر، وہیں پڑا رہتا تھا، ہماری جمعراتیں بھی وہیں گزرتی تھی، دن بھی وہاں رات بھی وہاں، ہمارا تو کوئی باہر کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ زمانہ آج والے زمانے کی طرح تو تھا ہی نہیں، گھروں سے بھی رابطے خطوں سے ہوتے تھے، مہینے دو مہینے بعد کھاتا آ گیا، خط بھیج دیا، کبھی پیسے آ گئے کبھی نہیں آئے، بس لیکن ان تک پہنچا دیا۔ جی مجھے خود کبھی سوچتا ہوں کہ بھائی ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہماری والدہ مرحومہ دعا کرتی تھی وہاں، تو ہمیں حضرت شاقی مفتی صاحب کے قدموں میں لے گئے، یہ عجیب بات ہے۔ لوگ حیران ہوتے تھے کہ بھائی یہ حضرت میر صاحب تک مجھے نہیں جانتے تھے میں کون ہوں، اور کتنی دفعہ ڈانٹتے تھے ہمیں اور وہ کرتے تھے، لیکن حضرت والا سے، اور بلکہ پھر ایک دفعہ میر صاحب نے کہا کہ یہ آپ کے خاموش عاشق ہیں، آپ اظہار عشق بھی نہیں کرتے کہ آپ کے عاشق ہیں، لیکن آپ کے عشق میں ایسی باتیں سناتے ہیں کہ ہمارے عشق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک بار میر صاحب نے کہا حضرت سے، میں حضرت کی اس پر بات کر رہا تھا، عشق شیخ پر، ایسے دوستوں نے، میر صاحب پاس بیٹھے تھے، حیران ہو گئے، حضرت کی سنی باتیں تھیں جو نقل کر رہا تھا میں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہے، اس لیے کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں تو اپنے کسی دوست کے پاس بھیج دیتے ہیں، یہ دلیل ہے کہ اس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، اس لیے وہاں بھیج دیے، راستہ دکھا دیا، ورنہ کتنے گلشن اقبال کے رہنے والے ہمیں دنیا میں ملتے ہیں، یار وہ پچھلی گلی میں ایک بزرگ ہوئی، ہاں جی وہ پھر سر پٹتے اپنا سر۔ ایک مولانا صاحب کو میں نے چیخیں مار کے روتے دیکھا کہ حضرت کے اس پر ایک سفر میں وہ ملے اور چیخیں مار کر روئے، یار میں نے نام سنا تھا، میں کراچی میں رہتا ہوں، سب کچھ ہے، میں جا نہ سکا، اور میں نے کئی دفعہ نام سنا، لیکن بس کبھی کوئی بات سامنے آتی، کبھی کوئی بات سامنے آتی، شیطان باتیں اڑاتا ہے۔ گلاب کا جو پھول ہے سب سے نمبر 1 پھول ہے، اپنے خوشبو کے اعتبار سے، رنگت کے اعتبار سے، کشش کے اعتبار سے، اور اس کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں، تو حضرت شیخ فرماتے تھے کہ پھول کانٹوں کے اندر گھرا ہوتا ہے، اگر آپ پھول تک جائیں گے تو آپ کو کانٹے بھی لگیں گے، لیکن اگر آپ عاشق ہیں بلبل کی طرح تو کانٹوں کی پرواہ نہیں کریں گے، چاہے آپ کے پاؤں بلبل کے پر بھی زخمی ہو جاتے ہیں اور سب زخمی ہوتا ہے، لیکن وہ کبھی بھی پھول کو نہیں چھوڑتا۔ اور میں تھوڑا سا ادھر ادھر بات سنی تو مجاہدہ آیا، بزرگوں کو چھوڑ کے بھاگ گیا، کوئی عادت بڑا مشکل کام ہے جی، پھر آپ اس کا دعویٰ ہی نہ کریں، اس کا دعویٰ ہی نہ کریں۔ اللہ فرمایا مرغابی نے دعویٰ کیا عشق کا تو پھر وہ نے استقامت اختیار کی، مرغابی پانی کی عاشق ہے، زیادہ لہریں آتی ہیں، آپ دیکھیں لہریں آئیں گی نیچے اوپر، مرغابی اسی زاویے پر رہے گی، تو یوں چلی جائے گی نا پھر وہیں پر ہے، نیچے چلے گی اوپر وہیں ہے، یہ آگے پیچھے نہیں ہوتی اپنی جگہ سے۔ کہا کہ اگر تیری جان اللہ کے عشق کا دعویٰ کرتی ہے تو مرغابی کی طرح جم جا، پھر یہ کیوں دیکھتا وہ آ گیا یوں ہو گیا وہاں ہو گیا۔ اس لیے ہم اللہ والوں کا تعلق بھی اور اہل اللہ کا تعلق بھی سن سنائی باتوں کی وجہ سے ہم محروم ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ محروم ہو گئے ہمارے زمانے میں، ہمارے ساتھ رہنے والے، آگے پیچھے پڑھنے والے روتے ہیں، اب سر پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، کاش اس وقت ہمیں بات سن میں آ جاتی اور ہم ان کو جانا رکھتے، ہمیں بھی برا بھلا کہتے تھے بھی تم یوں ہوا تم وہاں ہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، ہم تو لگے رہے، ہم نے کہا کہ ہمیں جو بات سمجھ میں آ گئی، میں تو شروع سے ہی مزاج تھا، منطقی مزاج تھا، جو بات سمجھ میں آ گئی پھر اس کے سامنے کچھ نہیں، بس ہم نے کہا ہمیں سمجھ میں آ گیا، اب ہم کہیں ادھر ادھر ہلنے والے نہیں، اللہ کا بہت شکر ہے کہ فائدہ دیا، باقی تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، سب حضرت کی نظر عنایت ہے۔